ہے تو یاد رکھو تم خطا کھا رہے ہو۔ اور وہ اس لیے کہ ساری گوریاں ایسی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ گولی کافی دیر تک مجھے سمجھاتا رہا، اور شکر ہے کہ اس کی یہ بات میرے موٹے دماغ میں آ گئی کہ ورنہ میرے نزدیک تو ہر گوری میں جادو تھی، جو کہ چوپا لگا کر بدی مروانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی تھی۔ چنانچہ اس گولی کی بات کو میں نے اپنے پلے سے باندھ لیا اور پھر اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس کی بیگم کو منہ دکھائی میں کیا گفٹ دے رہے ہو؟ تو میں حیران ہوتی ہے بولا، گفٹ؟ کیسا گفٹ؟ تو وہ سمجھاتے ہوئے بولا کہ دیکھو یار، ہمارے ہاں رسم ہے کہ دلہن کو منہ دکھائی میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اس بار ایک چھوٹا سا لیکچر دیا۔ حسن اتفاق سے اس سینئر کالج کا دیا ہوا یہ چھوٹا سا لیکچر بھی میرے موٹے دماغ میں بیٹھ گیا، اور میں نے اسی کالج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کوری بھابھی کے لیے بازار سے ایک بہت اچھا سا برانڈ سوٹ خریدا اور اسے گفٹ پیک کروا کے ساتھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لیا، اور پھر عدیل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا، اور ایک جدید طرز کا بنگلہ نما گھر تھا جس پر ابھی نیا نیا رنگ اور رون ہوا لگتا تھا۔ چنانچہ اس کے گھر کا باہر سے جائزہ لینے کے بعد میں نے گھنٹی بجائی تو اندر سے ایک فرہیبی مائل ڈیڑھ عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور سر سے پاؤں تک میری طرف دیکھنے کے بعد کہنے لگی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو اس پر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے، جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ جی عدیل اس کے گھر پر ہیں۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے اپنے ہونٹوں پر ایک دلفریب سے مسکراہٹ سجی اور بڑی خوشی اخلاقی سے کہنے لگیں، بیٹا آپ یقیناً شاہ ہوں۔ تو آگے سے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب وہ بڑی شفقت سے مجھے راستہ دیتے ہوئے بولی، اندر آ جاؤ، عدیل تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ مجھے ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی اور وہاں بیٹھ کر کہنے لگی، آپ بیٹھو، میں عدیل کو بلاتی ہوں۔ ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد عدیل ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مجھے دیکھتی ہی ایک فلک شگاف نعرہ مارا، اور پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے مجھے لپٹ گیا کہ اوئے شاہ، تم میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی اور ابھی تک ویسے کے ویسے ہو۔ مجھ سے ملنے کے بعد اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے وہ قدرے اونچی آواز میں بولا، کم آن ڈارلنگ۔ اس کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم کی دروازے سے ایک مناسب جسم والی سرور قد بلند گوری کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پتہ نہیں کس کی فرمائش پر کالا سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ اس پر بہت جچ رہا تھا، اور ستم بلائے ستم کہ یہ اس کی قمیض کا گلا بھی بہت کھلا تھا، اور کالے رنگ کی اس قمیض میں سے اس کی دودیاں سفید چھاتیاں صاف چھپتی ہوئی سامنے آتی تھیں کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ دوپٹے کے نام پر اس نے کپڑے کی ایک گچی کو اپنے سینے کے بجائے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز بہت مست تھا۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم کسی گوری کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ کر میں فوت ہونے والا تھا۔ گولی کی نصیحت یاد آ گئی اور میں نے فوت ہونے کا پروگرام ملتوی کر دیا، تاہم پھر بھی اسے دیکھ کر میرا دل بڑے زور سے دھڑکا اور میں منہ کھولے یک تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اور اس سے پہلے کہ میں گولی کی نصیحت بھول کر دوبارہ اس پر ہزار جان سے فدا ہو جاتا، تو میں نے شرافت کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا اور میز پر رکھے گفٹس کو اٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ اسے قیامت کے حوالے کرتے ہوئے بولا، ویلکم ٹو پاکستان بھابھی۔ میرے ہاتھ میں گفٹس کو دیکھ کر اس نے ایک نظر عدیل کی طرف دیکھا، اور پھر غالباً وہاں سے گرین سگنل ملنے کے بعد اس نے گفٹس کو میرے ہاتھ سے لے کر میرا شکریہ کہتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں جھجک سا گیا، لیکن پھر کچھ توقف کے بعد میں نے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے گولی کی ہدایت کے مطابق بڑی مشکل کے ساتھ اپنی نظروں پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا۔ رسمی علیق کے سلیق کے بعد وہ قیامت گفٹس اٹھائے اور واپس چلی گئی۔ اس کے بعد جاتی عدیل نے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ کیسی لگی بھابھی؟ تو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بڑی کیوٹ ہے، اس کی کوئی دوسری بہن نہیں ہے؟ میری بات سن کر عدیل نے ایک زبردست سا فرمائشی کا ہیکا لگایا اور پھر کہنے لگا، بہن تو نہیں،
البتہ اس کی ایک کزن ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور سیکسی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اسٹیٹس امریکہ جانا پڑے گا۔ اور پھر ہنسنے لگا۔ عدیل کی بات سن کر میں بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گیا اور پھر اس سے بولا، یار یہ تو بتاؤ کہ تم نے بابی کا اسلامی نام کیا رکھا؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہوئے بولا، شادی سے قبل اس کا نام ماریا جوسف تھا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ماریا نام چلتا ہے، اس لیے امی کے کہنے پر میں نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا۔ ہاں، تم اس سے ماریا عدیل کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے ہوئے ابھی ہمیں کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر وہی خاتون جو کہ عدیل کی والدہ تھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگیں، لائن تیار ہے، آ جاؤ کھانے کی میز پر۔ ایک طرف میں اکیلا، جبکہ میرے سامنے والی کرسی پر عدیل اور اس کی بیگم اور ان کے ساتھ عدیل کی والدہ بیٹھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے کہ لیکن پتہ نہیں کیوں ماریا میں مطلب کہ مسز عدیل نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن وہ ہماری خاص کر میری اور عدیل کی گفتگو بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی۔ اسی دوران عدیل کی امی نے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، بیٹا جی آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو جب میں نے انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بتایا تو میرے محکمے کے نام سن کر وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی اور پھر فوراً ہی اگلا سوال داغتے ہوئے بولی کہ آپ وہاں کس پوسٹ پر کام کرتے ہیں؟ تو جب میں نے انہیں اپنے عہدے کے بارے میں بتایا تو آنٹی کے ساتھ ساتھ عدیل بھی چونک کر رہ کر بول گیا، اوئے تیری جاب تو بڑی زبردست ہے یار۔ اس کے بعد وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی پر اسرار لہجے میں کہنے لگا، تیرا تو سر بھی کڑھائی میں ہوگا دوست۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک پھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بولا، ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے یار۔ یہاں پر میں عدیل اور اس کی فیملی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ ایک دم ظاہر دار، مطلب یہ کہ سخت قسم کے دنیا دار اور کھلے ماحول کے لوگ تھے، اور خاص کر اس کی امی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ محلے میں لوگوں کی اذیت دیکھ کر دوستی لگایا کرتی تھی۔ یہی حال عدیل کا بھی تھا، وہ ہمیشہ کلاس کے کھاتے پیتے اور امیر قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگایا کرتا تھا۔ اس لیے تو ہماری کمزوری مالی حالت کے پیش نظر اس نے کبھی بھی میرے ساتھ گہری دوستی رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کبھی بھی میرے ساتھ گہری دوستی رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں دوستوں کا سیم گروپ ہونے کی وجہ سے اس کی میرے ساتھ بھی اچھی ہیلو ہائی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی بھی مجھے کوئی خاص لفٹ نہ کرائی تھی، اور اس کی انہی حرکتوں کے پیش نظر میں نے خود بھی اس کے قریب ہونے کی کبھی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں، دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی میں نے ان کو اپنے محکمے اور عہدے کے بارے میں بتلایا تو میری بات سنتی ہی ماں بیٹی کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک چمک سی آ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ میرے اسٹیٹس کو جان کر ان کے رویے میں پہلے سے بھی زیادہ گرم جوشی آ گئی تھی۔ ادھر عدیل کی والدہ کافی دیر تک مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی کہنے لگی، بیٹا آج تو تم اکیلے آئے ہو، لیکن اگلی دفعہ جب بھی آؤ، اس کے لیے میں نے دوسری قسط بنائی ہوئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ وہ